کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ وہ دن ہوگا جس میں دل الٹے جائیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس میں دیدے پتھرا جائیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس میں آنکھیں یکا یک پھٹ جائیں گی، یہ وہ دن ہوگا جس میں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا جس میں کانپنے والی کانپنے لگے گی یعنی زمین، یہ وہ دن ہوگا جس میں آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ جب لوگ نکلیں گے تو آنکھوں کے اندر جو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے اس حالت میں نکلیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں ہر گروہ اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سارے انسان ایک دم ختم ہو جائیں گے، پوری زمین پہ بالکل خاموشی چھا جائے گی، رونا شروع کریں گے، روتے روتے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں سے جو پانی اکٹھا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس پانی کے اندر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چل سکیں گی، اتنا روئیں گے کہ رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی ندیاں بہا دیں گے۔ وہ دن اتنا ہولناک ہے، اتنا وحشت ہے اس دن کی کہ کوئی کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی تو کام کیسے کوئی آ سکتا ہے۔ قرآن میں اور احادیث میں اس کا بہت جگہ پہ تذکرہ آیا ہے۔ قرآن میں بہت سارے مختلف ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا ذکر کیا۔ یوم الدین کے بارے میں بات کیا، بدلے کے دن، یوم الجزا جزا کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم القیامہ قیامت کا دن، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی اہمیت کی وجہ سے اس کے بہت سارے نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ یہ دیکھو یہ بدلے کا دن ہے، یہ جزا کا دن ہے، یہ حساب کا دن ہے، یہ یوم الخروج بھی آتا ہے، یہ نکلنے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، یہ وہ دن ہے جس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اتنے سارے نام اللہ نے قیامت کے اس لیے قرآن میں بیان کیے کیونکہ یہ بہت اہم دن ہے، اور اللہ اس اہم دن سے اس لیے ہمیں ڈرا رہا ہے تاکہ ہم اس اہم دن کے لیے تیاری کر کے جائیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب وہ قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی تو کیا حالت ہوگی۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم جان بھی نہیں سکتے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، سچ میں ہونے والی کیا ہے، تم کیا جانو کہ سچ میں ہونے والی کیا ہے، اور تم جان بھی نہیں سکتے کہ سچ میں ہونے والی کیا ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے قیامت کہ تم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی۔ اور اس قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بے شک بہت ہی عظیم حادثہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہوگا، زلزلے کی کیفیت ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا، ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، زمین جو ہے وہ چٹیل میدان کی طرح کر دی جائے گی، آسمان جو ہے وہ تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور سارا نظام جو اس وقت دنیا کا ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سارا نظام درہم برہم ہو کے ختم ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے اندر سورج چاند ستارے سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی، بالکل ایک بلینک جو ہے کیفیت ہوگی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ حساب قائم کرے گا۔ اور قیامت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ دن جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر جب لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے تو محشر کا دن ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات الگ الگ بیان ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں، اور جب ان دونوں کی جو خلاصہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ دن کیسا دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ وہ دن ہوگا جس میں دل الٹے جائیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس میں دیدے پتھرا جائیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس میں آنکھیں یکا یک پھٹ جائیں گی، یہ وہ دن ہوگا جس میں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا جس میں کانپنے والی کانپنے لگے گی یعنی زمین، یہ وہ دن ہوگا جس میں آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ جب لوگ نکلیں گے تو آنکھوں کے اندر جو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے اس حالت میں نکلیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں ہر گروہ اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کیفیات کا ذکر آتا ہے قرآن و حدیث میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگین پوائنٹ کیا ہے، دیکھیں ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم آئے ہیں، اور جب تک اللہ چاہتا ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھانا چاہے گا اللہ اٹھا لے گا۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی کہ
کہ ہم اللہ کے اس نظام کے خلاف اپنی سوچ کے اعتبار سے نہیں جا سکتے. ہماری باتیں، ہماری سوچ، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا تکبر اس دن کی ہولناکی کو ختم نہیں کر سکتا. وی کینٹ فائٹ اٹ آؤٹ. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں بتایا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگا کے سبمٹ کر کے اس دن کی تیاری کرنا شروع کر دو. That is the only choice we have. ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، ہم اس سے نکل نہیں سکتے. ہم زمین چھوڑ کے مارس پہ جا کے بیٹھ جائیں یا جوپیٹر پہ جا کے بیٹھ جائیں، not gonna work. یہ وہ دن ہوگا جو ہم میں سے ہر انسان نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اس لیے جب بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو ہمارے پاس راستہ کیا رہتا ہے؟ تیاری ہی کا راستہ رہتا ہے. اسی طریقے سے جو میدان محشر کی کیفیت ہے وہ بھی قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہ پہ بیان ہوئی. حالات کیا ہوں گے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سارے انسان ایک دم ختم ہو جائیں گے، پوری زمین پہ بالکل خاموشی چھا جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا کہے گا. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان جو ہیں اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے. اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایسے نکلیں گے جیسے دوبارہ سے پودے نکلتے ہیں زمین سے. اب جو لوگ زمین سے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور وہ میدان محشر کی طرف چلنا شروع کریں گے، اور بالکل ننگے جسم ہوں گے. اور وہاں پہ چلتے رہتے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پیدل چل کے جا رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو سواری کے اوپر ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چل کے جا رہے ہوں گے. اور یہ سارے لوگ میدان محشر کی طرف چلتے جا رہے ہوں گے. میدان محشر میں جب پہنچیں گے وہاں پہ ایک اور ہولناکی ہے. جب وہاں پہ پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا. ایک طرف اللہ کی جنت آ جائے گی، ایک طرف اللہ کی جہنم آ جائے گی. اور جہنم کو جب چنگھاڑتے ہوئے دیکھیں گے تو سب کی خوف سے یہ حالت ہوگی کہ سب کو یوں لگے گا کہ آ کے ہم سب کو نگل جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اپنی تجلی ڈالے گا، تو تجلی کی ڈالنے کی وجہ سے وہ دبک جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر اللہ اس پہ اپنی تجلی نہیں ڈالے تو میدان محشر میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب کو کھا جائے. یہ وہ منظر ہوگا کہ کیا قیامت کے دن. اور گرمی کے شدید عالم ہوگا. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کچھ کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے نصف پنڈلی تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ایسا ہوگا کہ وہ پورے منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ کیفیت ہوگی. اور پھر یہ اتنا عذاب ہوگا پسینے کا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ تو جہنم میں ڈال دے لیکن اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے. وہ اتنی مصیبت ہوگی کہ اس سے انسان بھاگے گا کہ کسی طریقے سے اس سے نکل جائیں، کیونکہ ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سے زیادہ مصیبت کیا ہوگی. حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو جہنم آگے ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار. لیکن بہت سے لوگ کیا ہوں گے اس حالت میں، کہیں گے اس حالت سے نجات ہو جائے. اور پھر ایک اور جگہ پہ کیا آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اس دن کے اندر دیکھیں گے اس دن کی ہولناکی کو تو وہ رونا شروع کریں گے. رونا شروع کریں گے، روتے روتے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں سے جو پانی اکٹھا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس پانی کے اندر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چل سکیں گی. اتنا روئیں گے کہ رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی ندیاں بہا دیں گے. اور پھر ان کے جب آنسو ختم ہوں گے تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا، خون نکلنا شروع ہو جائے گا. آپ سوچیں کہ قیامت کا دن جس میں اتنے آنسو بہا رہے ہیں، آنسوؤں کی ندیاں بھی قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی. اللہ نے دنیا میں جو زندگی دی ہے اس میں اللہ کو یاد کر کے ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل گیا، وہ قیامت کے سارے جو آنکھوں سے آنسو نکلنے کی جو ندیاں ہیں ان تمام کے اوپر بھاری ہے. کہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ آنکھ جو اللہ کو اکیلے میں یاد کر کے روئے گی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور ایک اور حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ وہ آنکھ جو اللہ کو یاد کر کے روئی اور وہ آنکھ جو اللہ کے رستے میں پہرا دیتی رہی، یہ وہ 2 آنکھیں ہیں جن پہ اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. دنیا کا ایک آنسو اللہ کی خاطر قیامت کی ندیوں سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر کے رونا چاہیں تو روئیں. یہ آنسو محبت سے بھی نکل سکتا ہے، یہ آنسو اللہ کے ڈر سے بھی نکل سکتا ہے، یہ آنسو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے بھی نکل سکتا ہے، یہ آنسو اللہ کی عظمت کا سوچ کر بھی نکل سکتا ہے، یہ آنسو اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر بھی نکل سکتا ہے. کسی وجہ سے بھی اللہ کو یاد کر کے یہ آنسو نکل گیا،
یہ آنسو قیامت میں ہماری نجات کا سبب بنے گا. لیکن آج اگر اللہ کو بھول گئے اور قیامت والے دن آنسوؤں کی ندیاں بھی بہا دیں تو وہ ساری ندیاں بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی. اب یہ وہ سارا دن ہے جس کا سارا منظر میں نے آپ کے خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا. اب آپ خود سوچیں کہ ایسے دن کے بارے میں کوئی خوشخبری والی بات ہم بتا سکتے ہیں جو اتنا خوفناک دن ہے جس کے اندر ہر جگہ پہ مشکل ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے اس دن کو آسان کرے گا, لیکن مجموعی طور پہ اس دن کی جو کیفیت ہے وہ ویسے ہی ہوگی. جنت سب دیکھیں گے, جہنم سب دیکھیں گے, سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا, لیکن الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے, اللہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا. لیکن مجموعی طور پہ جب اس دن کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور سوچتے ہیں تو بہت ہی خوفناک اور ہولناک قسم کا دن ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے کہ واتقوا یوما, ڈرو اس دن سے, تاکہ تم تیاری کر سکو, تاکہ تم پریپیئر کر سکو کہ اس دن میں کس طریقے سے ہم نے کامیاب ہونا ہے. تو پہلی یہ چیز جو ہے ہمیں پتہ لگتی ہے اس آیت میں. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے تم ایک زندگی جس طرح کی گزارتے ہو تمہارا ایک لائف سٹائل میں ہر مشکل سے نکلنے کا تم نے کوئی راستہ نکالا ہوا ہے. لیکن قیامت والے دن جو معاملہ ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. کہ اپنی دنیا کی زندگی پہ قیامت کے دن کو قیاس کر کے مت آ جانا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ویسے ہم قیامت میں بھی کر لیں گے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یہ دن کیسا دن ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا, یہ وہ دن ہوگا جس میں کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. پہلی چیز اللہ نے کلیئر کر دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب کبھی گھر میں کوئی مشکل آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی فائنینشیل کرائسس آ جائیں, کوئی بہت زیادہ کام آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی فوتگی ہو جائے, تو بہت سے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, آ کے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اب انسان دنیا میں رہتے ہوئے کانشیسلی اور سب کانشیسلی اپنے ذہن میں بہت سے لوگ یا بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کو ذہن میں بنا کے پلاننگ میں رکھا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ مسئلہ ہوگا تو اس سے کہہ دوں گا, یہ مسئلہ ہوگا تو یہاں سے کر دوں گا, یہاں سے پیسے اگر تنگ ہوئے مسئلہ آیا تو وہاں سے پیسے ارینج ہو جائیں گے, اچھا اگر نہیں یہاں پہ کہیں میرا کوئی کام پھنسے گا تو فلاں شخص ہوگا. یہ ساری پلاننگ ہم نے اپنی زندگیوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اسی پلاننگ کے تحت ہم ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر رہا ہے, کیا کہ یاد رکھو کہ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. تو پہلی کلیئرٹی یہاں سے یہ لے کے جانا کہ اپنی تیاری خود کر کے جانا. یہاں پہ جو بہت سارے تمہیں لوگ تمہارے کام آتے ہیں وہاں پہ تمہارے کام کوئی نہیں آئے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے, وہ دن اتنا ہولناک ہے, اتنا وحشت ہے اس دن کی کہ کوئی کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی تو کام کیسے کوئی آ سکتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ ننگے جسم جو ہیں وہ میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عائشہ کسی کو کسی کی ہوش بھی نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جب کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ سوچئے کہ دنیا میں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی شخص بھی مطلب براہنہ ہونا تو دور کی بات ہے, اگر صرف کوئی ایسا لباس پہن کے آ جائے جو کہ نیم براہنہ ہے تو ساری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ وہ کیا عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ لوگ وہاں پہ بغیر لباس کے ہوں گے لیکن کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی میرے ساتھ کون چل رہا ہے, میرے اس طرف کون چل رہا ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں اتنا فکر مند ہوگا کہ پتہ نہیں آگے آنے والا منظر کیا ہے, اب نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا دیکھنا ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا, میرا معاملہ کیا ہوگا, میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا. اس فکر میں ہر انسان اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کو اپنے ارد گرد کسی کی ہوش نہیں ہوگی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ تیاری کر کے جانا, وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کلیئر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہم پریپیئر ہو کے جائیں, وہ کیا ہے, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور اس کے حق میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہمیں کلیئرٹی کے لیے کہ
ویسے تو ہمیں احادیث سے کیا پتہ لگتا ہے، ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ قیامت والے دن انبیاء علیہ السلام اور شہداء جو ہیں وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی کے حق میں جو ہے وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے، سفارش کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کنڈیشنل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر ایک کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ سفارش جو ہے صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو حدیث میں آتا ہے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدے میں گریں گے پھر اللہ پوچھے گا کہ کیا بات ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش کریں گے، پھر اللہ قبول کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اتنی ہی سفارش ہوگی جتنی اللہ کی مرضی ہوگی، جتنی اللہ چاہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی ہر بات جو ہے اس دن قبول کر لی جائے۔ تیسری چیز جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کسی انسان کے بارے میں مکمل سفارش قبول نہیں ہو، بلکہ اس کے چند گناہ یا کسی ایک گناہ کے معاملے میں اس کی سفارش قبول ہو جائے کہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ مکمل سفارش جو ہے عین ممکن ہے کسی شخص کے حق میں قبول نہیں ہو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ صرف اسی شخص کے لیے سفارش قبول ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا کہ ہاں اس کی سفارش ہو سکتی ہے۔